اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذین يستأذنونك اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہم فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ یقیناً مومنین تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں جمع ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر نہ نکلیں۔ یقیناً جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ چنانچہ جب وہ لوگ آپ سے اپنی کسی ضرورت کے تحت اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تم رسول کے پکارنے کو آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح معمولی نہ سمجھو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو چپکے سے کھسک لیتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں یا ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب نہ آ پہنچے۔ سن لو اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ اللہ جانتا ہے تم جس بھی حالت پر ہو اور جس دن اس کے طرف وہ لوگ لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں ان کا عمل بتلا دے گا اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ نور کی بالکل آخری آیتیں ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ نور کی تکمیل ہو جائے گی۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ سورت کے اندر خاص طور پر معاشرے کو پاکیزہ بنانے، عفت و عصمت کو فروغ دینے اور بے حیائی اور بدکاری سے روکنے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی اہم حکم ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، جس میں سب سے بنیادی حکم پردے کا ہے اور نمبر 2 اجازت کے طلب کرنے کا، یعنی ان اسباب کو ہی اس صورت کے اندر ختم کر دیا گیا ہے جن اسباب کی بنیاد پر آگے چل کر بے حیائی، بدکاری یا آپسی اختلاط کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اس سب سے بنیادی طور پر حکم دے دیا گیا کہ بغیر اجازت کے کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ بہت بنیادی حکم ہے۔ انسان اپنے گھر میں ہر طرح کے حالات میں ہوتا ہے، کوئی کسی گھر میں بغیر اجازت آنا جانا، یعنی زیادہ تر آپ جو دیکھتے ہیں فتن سماج کے اندر جو برائیوں کے واقعات ہوتے ہیں ان میں ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس شخص کے ساتھ واقعہ ہوا ہے وہ شخص خوب آنا جانا کرتا ہے، ان کا دوسروں کے گھروں میں آنا جانا خوب۔ اسی وجہ سے میں بالکل اس بات کا مخالف ہوں کہ کسی کے گھر میں جا کے نہیں پڑھانا چاہیے۔ کوئی ایسا کام جس میں گھر گھر جا کے سروس دینی ہو، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چونکہ گھر غیر محرموں کا ہوتا ہے، بعض دفعہ صرف عورتیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر، بعض دفعہ کوئی ایسا وقت ہو جائے جس وقت عورتیں کچھ کاموں میں مشغول ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ پردے کا اہتمام، کپڑے کا اہتمام نہیں ہو رہا ہوتا ہے گھر کے اندر۔ جو زائدہ ضرورت کپڑے ان کو اتار کر اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں، نہانے دھونے کا کام، بہت طرح کا کام ہے۔ آج کا کنسیپٹ ہے نا کہ باتھ روم ہے، واش روم ہے، الگ الگ سب ساری چیزیں پہلے تو یہ تو زمانہ ہوتا۔ آج بھی گاؤں دیہات میں لوگ ایک کنواں ہوتا ہے اور کھلے آنگن میں لوگ سب کام کر رہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا ایسا کوئی کام یا ایسی کوئی سروس جس میں گھر گھر جانا ہو، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ سب فتنے کے دروازے کھولتے ہیں اور چونکہ ضرورت ہے
بھئی اب سروس سینٹر ہے، گھر میں فریج خراب ہو گیا، واشنگ مشین خراب ہو گیا، تو ہر آدمی تو لے کے پہنچے گا نہیں دکان پر، پہنچے گا کون؟ وہ سروس دینے والا ہی پہنچے گا، کسٹمر کیئر کا آدمی پہنچے گا۔ تو ایسے کاموں میں بالکل احتیاط ساری چیزوں کی کرنی ضرورت ہے۔ جب مرد ہو گھر میں تب ان کو بلائے، گھر میں مکمل پردے کا اہتمام کرے۔ اور اسی میں آپ دیکھتے ہیں ٹیوشن کا جو ماحول ہے، بہت سارے فتنے آپ سنتے ہیں، اسی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اب ایک غیر محرم کا ہر دن آپ کے دروازے پر آنا جانا ہے تو بہت مشکل ہے کہ گھر میں پردے کا اہتمام ہو۔ کچھ نہیں، دروازہ ہی کھولنا ہو سکتا ہے، جس وقت وہ آ رہے اس وقت کوئی مرد نہ ہو، کسی خاتون کو کیا کرنا پڑے، جا کر دروازہ کھولنا پڑے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی کسی کے گھر میں آنے جانے کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں سے بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، ان کاموں سے بچنے کی، جیسے آنکھ کو کہا کہ آنکھ کو نیچے رکھو، حفاظت کرو۔ کیوں؟ جب تک تم کسی چیز کو دیکھو گے نہیں، آگے ان کے خیالات، اس کا ذہن کے اندر پیدا ہونا مشکل ہوگا۔ انسان سب سے پہلے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتا ہے، فوراً دماغ اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے اور دل کے اندر خیالات پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں۔ تو آنکھ کا ہی پردہ کر دیا۔ دیکھو راستے میں چلو تو درمیانہ نظر رکھو تاکہ کسی غیر محرم پر تمہاری نظر نہ پڑے، اور پڑ جائے خدا نہ خواستہ تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ یہ بنیادی حکم ہے جو قرآن و حدیث نے ہمیں اور آپ کو دیا، سماج کے اندر ایک پاکیزگی کا ماحول تیار کرنے کے لیے۔ پھر گناہ کے اوپر سخت ترین سزائیں بھی مقرر کی۔ ہم نے شروع میں دیکھا کیا؟ کوڑا مارو۔ کوئی اگر کسی کے اوپر زنا کا ثبوت ہو جاتا ہے تو کوڑا مارو۔ کوئی اگر پاک دامن عورت پر تہمت اور الزام لگاتا ہے برائی کا، اس کو کوڑا مارو۔ کسی کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہے تو لعان کا مسئلہ ہے۔ کیا چیز کا مسئلہ ہے؟ لعان کا مسئلہ ہے۔ تو اس طریقے سے ساری چیزیں بیان کی گئی۔ آخر میں کچھ عورتوں کو مستثنیٰ بھی کیا گیا۔ پردے کے بارے میں بہت تفصیل سے حکم آیا، اس میں بتایا گیا کہ ضرورت کے وقت ستر کو کھولا جا سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس، یا کوئی چیز، کچھ جگہ ایسی ہیں جو بار بار، اب بھائی ہاتھ کا یہ حصہ ہے، اب اس سے کام تو اسی سے کرنا ہے نا، کوئی بھی کام انجام دینا ہے تو کس سے دینا ہے؟ اسی سے دینا ہے۔ اس بنیاد پر شریعت نے کہا کہ یہ حصہ پردے میں داخل نہیں ہے، جو ہتھیلی کا حصہ پردے سے باہر ہے۔ چہرہ بہت سی جگہوں پہ کھولنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس سے میں نے بتلایا تھا کہ چہرے کا پردے سے بھی اگر یہ لگتا ہے کہ چہرہ کھلنے سے فتنہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا پردہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ اندیشہ ہے، اور آج کے زمانے میں اس کا اندیشہ بہت زیادہ ہے، چونکہ چہرہ ہی تمام زینت کا مرکز بن جاتا ہے۔ انسان کا چہرہ، خاتون کا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ تمام زینت کا مرکز بن جاتا ہے، تو اس کا بھی پردہ کرنا چاہیے۔ یعنی فتنے کے مقامات سے بچنے کے سلسلے میں قرآن کریم نے اس صورت کے اندر ہمیں اور آپ کو رہنمائی فرمائی کہ ان جگہوں سے بچو جہاں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ اور ڈر اور خوف ہے۔ پھر جو عورتیں بہت زیادہ عمر دراز ہو گئی ہیں ان کو ان سب چیزوں سے مستثنیٰ بھی رکھا کہ ایسی عورتوں کو بہت زیادہ پردہ کا اہتمام کرنا لازمی اور ضروری نہیں ہے، کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کے اندر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم، اللہ کے نور کی پوری تفسیر ہمارے اور آپ کے سامنے آئی۔ اور کل میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ انتہائی اہم صورت، اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا ماحول ہر گھر میں بنانا چاہیے۔ کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ نور ہے، سورہ نساء ہے، سورہ طلاق ہے، سورہ حجرات ہے۔ اس کا ترجمہ تفسیر ہمارا ہر بچہ گھر کا ضرور جانے۔ جب وہ سمجھدار ہو گیا ہے، 12 اور گریجویشن کے جب وہ طالب علم ہو گیا ہے، تو ان کو اس طرف رہنمائی کی جائے کہ ایکسٹرا مطالعہ کرتے ہو نا تم، ایکسٹرا مطالعے کا بھی مزاج بنانا چاہیے۔ آج کل کیا حساب کتاب ہے نا، تعلیم ان پڑھ کے قرأت سنیں گے آپ تھوڑی جانیں گے، آپ کے تو وہی بہتر ہوگا۔ آپ 8-10 قاری کی قرأت سنیں تو سمجھ میں آئے گا نا کہ نہیں یہ بہتر قاری ہے، یہ بہتر قاری نہیں چل رہا، یہ بہتر قاری ہے۔ یہ ساری چیزیں کب پتہ چلے گا؟ جب مقابلہ آپس میں ہوگا، تقابل ہوگا۔ جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ جب اسلام کا مطالعہ آپ کر چکے تو دنیا کے اندر جو دیگر قومیں ان کا ہی مطالعہ کیجیے۔ آج اس ملک کے اندر کیا لڑائی ہے کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں وہ سب سے پرانا ہے، وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے زیادہ امن کا داعی، وہ سب سے زیادہ محبت کو پھیلانے والا ہے۔ تو بھائی واقعتاً یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے دعوے میں سچائی ہے یا نہیں، یہ تب پتہ چلے گا جب ہم دونوں کا مطالعہ کریں گے۔ اس ملک میں رہنے والوں کو تو کم از کم ہندوازم کا مطالعہ کرنا ہی کرنا چاہیے۔ اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو اسلام کے مطالعے کے ساتھ ساتھ ہندوازم کا ہی مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے
زیادہ ہمارا مقابلہ اس ملک کے اندر کسی مذہب کے ماننے والوں سے ہے تو وہ ہندوازم سے ہے، اور دنیاوی اعتبار سے آپ کو عیسائیت اور یہودیت کا تو مطالعہ کرنا ہی کرنا ہے. یعنی جب تک آپ کے پاس یہودی مذہب کے پیروکاروں کے بنیادی تعلیمات کا علم نہیں ہوگا، اور کرسچنوں کی بنیادی تعلیم کا علم نہیں ہوگا، ہندوازم کو بنیادی تعلیم کا علم نہیں ہوگا، تو آپ اپنے مذہب کی فضیلت کو ثابت نہیں کر پائیں گے. آپ بتلائیں گے نا، دیکھو تمہارے یہاں ماں کو لے کر یہ باتیں، ہمارے یہاں ماں کو لے کر یہ باتیں، تمہارے یہاں سماج اور سوسائٹی کو لے کر یہ باتیں ہیں، ہمارے یہاں سماج اور سوسائٹی کو لے کر یہ باتیں. تمہارے یہاں بیٹی کو اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہمارے مذہب میں بیٹی کو اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تمہارے یہاں غریبوں محتاجوں کے ساتھ تعلقات کے یہ احکامات ہیں، ہمارے یہاں یہ کچھ سب. ماں لوگ کہتے ہیں کہ خاتون کو عزت کون نہیں دیتا ہے؟ اسلام نہیں دیتا ہے. حالانکہ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، جس اسلام نے ہر جگہ نیک اعمال کی ترغیب اس بنیاد پر دی کہ آپ نیک عمل کریں گے تو آپ کو جنت حاصل ہوگی، اس جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیا. باضابطہ حدیث رسول ہے، ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے. اب یہ ماں کیا ہے، ان کی پرسنالٹی کیا ہے؟ ایک خاتون کی ہے نا، ایک عورت کی ہے نا. تو ایک عورت کے قدموں کے نیچے لا کے جنت کو رکھ دی گئی. اس سے زیادہ ایک عورت کو کیا عزت دی جا سکتی ہے دنیا کے اندر؟ جس سور کے لیے، جس جنت کے لیے، جس اچھے ٹھکانے اور انجام کے لیے دنیا کے اندر ہر طرح کی نیکی کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس جگہ کو، اس منزل کو لا کر رکھ دیا گیا ہے خاتون کے پیر کے نیچے. آپ سوچیے مقام کتنا بڑا ہے. تو ایک خاتون کو جو مقام دیا گیا، اتنی کہا گیا ان الجنت تحت اقدام آبائکم، کہ جنت تمہارے باپ کے قدموں کے نیچے ہے. کیا کہا گیا؟ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے. تو یہ ساری تعلیمات، جب تک تعلیمات نہیں حاصل ہوگی نا، اور آپ کا مختلف مذاہب، مختلف فیلڈ، مختلف گروہوں کا جب تک معلومات نہیں ہوگی، ان کا تجربہ نہیں ہوگا، آپ افضلیت نہیں ثابت کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا مستری ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ مستری شاندار ہے. تو کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ انہوں نے 4-5 مستری سے اس کا موازنہ کر رکھا ہے، اس تجربے کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مستری کیا ہے، بہتر ہے. تو یہ موازنہ ضروری ہے. ہمیں اور آپ کو مطالعہ منفرد انداز میں، مختلف انداز میں کرنا ہوگا، تقابلی انداز میں کرنا ہوگا، تب جا کر کوئی چیز نکلے گی. اب یہ دنیا آج بہت، میں نے یہ بتایا تھا سورہ نور کا آغاز ہوا تھا کہ آج دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی خواتین کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ہے. لیکن ان کی عزت و عصمت کو تعطار کرنے والے جتنے اسباب اس کو دنیا اختیار کرتی ہے، ترقی کے نام پر اختیار کرتی ہے، فروغ دیتی ہے، اور دوسری طرف کہتی ہے کہ ہم خواتین کی عزت و عصمت کی حفاظت کریں گے. اے بھائی آپ کیسے کریں گے؟ آپ ان تمام اسباب کو اختیار کر رہے ہیں دنیا کے اندر جس کی بنیاد پر ان کی عزت تار کی جائے. تو جس طریقے کے اسباب کو آپ اختیار کریں گے، نتیجہ تو اسی کے مطابق نہ نکلے گا. آپ ٹھنڈا پانی پئیں گے تو آپ کو گرم تو لگے گا نہیں. آپ ٹھنڈا پانی پئیں گے تو کیا آپ کو گرمی کا احساس ہوگا؟ ٹھنڈ کا احساس ہوگا. گرمی کے احساس کے لیے گرم پانی پینا ہوگا آپ کو. تو برائیوں کو روکنے کے لیے وہ کام کرنے ہوں گے جن سے برائی رکیں، نہ یہ کہ وہ تمام کام کریں آپ جن سے برائیاں پھیلیں اور پھر کہیں کہ برائی رک نہیں رہی ہے. تو یہ تو پاگل پن ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے. تو آج بھی یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ صرف سورہ نور ایک ایسی صورت ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر دنیا عورتوں کی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے بہترین قوانین مرتب کر سکتی ہے، بہترین گائیڈ لائن دے سکتی ہے. بھائی کہہ دیا نا، دیکھو یہ ان مردوں سے تمہارا پردہ نہیں ہے، ان مردوں سے تمہارا پردہ ہے. اگر خاتون کو سمجھا دیا جائے کہ ان مردوں کے ساتھ تم آنا جانا، سفر، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا کر سکتی ہو، سب چیز کر سکتی ہو، ان لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتی ہو، تو اگر وہ پہلے دن سے اس پر عمل کرنے لگے تو ایک بڑے درندوں کی جو ٹیم اس سے بچ جائے گی. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ میرا بھائی، پھپھیرا بھائی، چچیرا بھائی، کھڑے ہوئے سب غیر محرم ہیں. ان سب سے پردہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کی دنیا کرتی ہے. ہر گھر میں آنا جانا ہے، ہر گھر میں آنا جانا ہے. اب جو اتنی بچے فری ہیں، بچے فری ہیں، ہم اپنے بچوں کو جو باہر بھیج رہے ہیں ان کا پورا ماحول ایسا ہے جہاں کہیں دور دور تک خواتین کو اپنے لوگ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ مرد کیا ہیں، ایک طرف یہ کہتی ہے دنیا کہ مرد وحشی ہے، مرد ظالم ہے. یہی نا ماحول بنایا گیا دنیا کے اندر.
عورتوں کو مظلومیت کا لبادہ اڑایا گیا اور مردوں کو ظالم قرار دیا گیا. معاشرے کے اندر یہ وحشی ہے، یہ ظالم ہے، یہ درندہ ہے، ان کے خلاف باضابطہ ایکٹ تیار کیا گیا. دنیا کے اندر تو یہی ہو رہا. خواتین کے لیے خصوصی کورٹ اور خصوصی قانون بنائے گئے. تو ایک طرف تو آپ مردوں کو اس لیول پر لا کر کھڑا کرتے ہیں کہ یہ برے ہیں، دوسری طرف عورتوں کو کہتے ہیں کہ تم مردوں کے برابر ہو جاؤ، تو اب عورتوں کو بھی برا بنا رہے ہیں. دوسری طرف دنیا کا کیا نعرہ ہے کہ تم مردوں کی طرح کھاؤ، مردوں کی طرح پہنو، مردوں کی طرح کام کرو، مردوں کی طرح دوڑو، مردوں کی طرح ٹھہرو، مردوں کی طرح بال رکھو، مردوں کی طرح اسٹائل اپناؤ، مردوں کی طرح دنیا کی حکومت اور سلطنت کا باغ دوڑ سنبھالو، سب مردوں کی طرح کرو. جب وہ مرد بن جائیں گی تو مردوں والی برائیاں بھی تو ان کے اندر آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے پیچھے جو پورا لابی ہے نا دنیا کے اندر جو کام کر رہا ہے، اس کا کبھی مقصد میں یہ داخل ہی نہیں ہے کہ وہ خواتین کو کسی قسم کی عزت دینے کو تیار ہے. سن لیجیے، اس کے پیچھے جو پوری لابی دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، ان کے مقاصد میں کبھی یہ چیز داخل نہیں ہے کہ وہ خواتین کو برابری کا اور انصاف. میں نے ایک بار بتایا تھا نا آپ کو کہ اصل چیز برابری نہیں ہے، اصل چیز انصاف ہے، اصل چیز عدل ہے، اصل چیز مساوات نہیں. جیسے میں نے بار بتایا تھا آپ کو ایک بریانی بنانی ہے تو مساوات کا، برابری کا تقاضا کیا ہے کہ 1 کلو چاول ڈالے تو 1 کلو گوشت ڈالے. جب 1 کلو گوشت ڈلا ہے تو 1 کلو پیاز بھی ہو، 1 کلو مسالہ بھی ہو، 1 کلو مرچ بھی ہو اور 1 کلو تیل بھی ہو. اب بتائیے بریانی تیار ہوگی؟ برابری کا تقاضا تو یہی ہے کہ سب چیز 1 کلو. لیکن انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا ڈالا جائے. 1 کلو بریانی میں اگر 1 کلو گوشت کی ضرورت ہے تو 1 کلو گوشت ڈالا جائے. اگر 1 پاؤ پیاز کی ضرورت ہے تو 1 پاؤ پیاز ڈالا جائے. اگر 200 گرام تیل کی ضرورت ہے تو یہ اصل انصاف کا تقاضا ہے. یہ ہے انصاف، یہ برابری نہیں، عدل. تو اصل چیز عدل ہے. اگر آپ وہ انصاف کے ترازو پر بریانی بنانے کی کوشش کریں تو وہ بریانی کسی کے کھانے کے قابل رہے گی؟ بتائیے آپ. لیکن آپ جو عدل کے تقاضے پر بریانی بنائیں گے تو ہر آدمی مزے لے کر اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا. تو عدل اصل چیز ہے. خواتین کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے. برابری کیا مطلب رکھتا ہے بھائی؟ برابری کا تقاضا یہ ہے کہ 5 انگلی کو کھینچ کر ایک سائز کا کر دو، سرجری کروا کر. عدل تو یہی ہے نا، برابری تو یہی ہے. لیکن عدل کیا ہے؟ جس انگلی کی جتنی ضرورت ہے، اللہ نے جس طریقے سے اس کا شیپ تیار کر رکھا ہے، اسی میں وہ کیا ہے یہی عدل ہے. انصاف کا تقاضا تو یہ تھا، مساوات کا تقاضا یہ تھا کہ 2 میٹر میں کرتا تو 2 میٹر کا پاجامہ ہی پہنیے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ کرتا 2 میٹر کا لیتے ہیں لیکن پاجامہ 1.5 میٹر کا لیتے ہیں. لیتے کہ نہیں لیتے ہیں؟ کیوں؟ عدل یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دیا جائے. تو عورتوں کے ساتھ اصل میں دنیا میں عدل کرنے کی ضرورت ہے، مساوات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مردوں کے برابر لا کر کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ عورتوں کو جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کا نام ان کے ساتھ انصاف ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ اصل چیز کیا ہے؟ عدل ہے، انصاف ہے. اصل چیز مساوات نہیں ہے، یکسانیت پیدا کرنا اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز کیا؟ اگر مان کے چلیے، دیکھیے اسلام نے اپنے تمام احکامات میں اسی چیز کو ملحوظ رکھا ہے. مساوات کا تقاضا یہ تھا کہ امام صاحب بھی قرأت کریں اور سب مقتدی بھی قرأت کرے. اب بتائیے سب مقتدی کو بیچارے کو تمام صورتیں یاد ہیں، اور سب مقتدی قرأت کرنے لیں گے بلند آواز سے تو کوئی اپنی قرأت سکون کے ساتھ کر پائے گا؟ بتائیے. اب کیوں امام صاحب کیوں قرأت کریں گے؟ بھائی فجر میں ہم بھی کریں گے. امام صاحب کیوں قرآن سنائیں گے؟ تراویح میں ہم بھی سنائیں گے. اب بتائیے پیچھے اگر 30 مقتدی ہے اور 30 قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا ہوگا نماز کا؟ نماز ہو پائے گی کبھی؟ کسی کو سکون ملے گا؟ کوئی مزہ حاصل کر پائے گا؟ نہیں. تو اصل اسلام کے پیش نظر عدل ہے، انصاف ہے. اسی کے پیش نظر اسلام احکامات دیتا ہے. جو اس فلسفے کو سمجھ لیں گے وہ اسلامی احکامات پر، اسلامی قوانین پر انگلی نہیں اٹھائیں گے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام انتہائی بے رحم مذہب ہے، کوڑا مارنے کا، رجم کرنے کا، قتل کرنے کا حکم دیتا ہے. کوڑا مارنے کا، رجم کرنے کا اور قتل کرنے کا حکم دیتا ہے. ابھی تو موجودہ جہاں پر اسلامی حکومت چل رہی دنیا کے اندر، اس کا تو بہت زیادہ ابھی کچھ رپورٹ نہیں ہے، لیکن جو ماضی میں چلی ہے 2 سال، ماضی جب 2 سال چلی، اس کا رپورٹ ہے کہ 2 سال میں ایک یا 3 صرف زنا بالجبر کے واقعہ ہوئے ہیں. ریپ کا واقعہ 1 یا 3. اور آج کے حالات یہ ہے کہ ہندوستان میں ہر گھنٹے خواتین
کا استحصال ہوتا ہے۔ ہندوستان کا کوئی ایک گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا ہے کہ اس ملک کے کسی کونے میں کسی خاتون کا استحصال نہ ہوتا ہو۔ اب آپ بتائیے آپ کا نظام صحیح ہے یا وہ نظام صحیح ہے جو اسلام نے دیا تھا؟ دیکھیے یہ الگ بات ہے، تمام تر حدود میں رہتے ہوئے بھی کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، فتنہ پیدا ہو جائے، یہ بالکل الگ بات ہے، لیکن اسباب اختیار کرنا، پرہیز کرنا، حدود قائم کرنا یہ تو ضروری ہے نا۔ انسان کو اس کا مکلف بنایا گیا ہے، انسان کو بھائی۔ اور جب اس طرح کے واقعات ہو تبھی اتنی سخت سزا رکھیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ اسلامی نظام سلطنت کے اندر بھی اس طرح کے واقعات پیدا ہو سکتے ہیں، گناہ ہو سکتا ہے، عورتوں کا استحصال ہو سکتا ہے، عورتوں کی عصمت تعطار ہو سکتی ہے، صرف سخت ترین سزا رکھی گئی ہے کہ اگر ثابت ہو جائے تو مارو پکڑ کے 80 کوڑے۔ اور پھر دیکھو کس کی ہمت ہوتی ہے سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر اس طرح کی حرکت کرنے کی۔ قوانین کا سخت کہیں کہیں اس مقصد سے رکھا گیا ہے تاکہ اس طرح کی برائی کرنے سے پہلے کوئی 1000 مرتبہ سوچے۔ اس طرح کی برائی، اگر قصاص کا جو مسئلہ ہے قتل کرنا، اگر یہ سخت ترین طور پر اس قانون کو اگر نافذ کیا جائے تو آپ بتائیے کیا دن دہاڑے ہم اور آپ جو سنتے ہیں جہاں دیکھیے وہاں گولیاں چل جا رہی ہیں، آسان ہے؟ کسی کو پتہ چل جائے کہ اگر میں نے کسی کے اوپر گولی چلائی تو میرے اوپر بھی گولی چلنی ہے، تو انسان کو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کسی چیز سے انسان کو محبت ہے تو اپنی جان ہے۔ اسی جان کے پیچھے انسان اپنی پوری زندگی کی کمائی اڑا دیتا ہے، اور اپنی جان پر آتی ہیں تو اچھے اچھے لوگوں کا دماغ ٹھکانے لگ جاتا ہے۔ اگر صرف ایک فون آ جائے نا آپ کے پاس کہ آپ کا کیا کر رہے ہیں، ہم ریکی کر رہے ہیں، کل مار دیے جائیں گے، آپ رات بھر سوئیں گے نہیں، آپ رات بھر سوئیں گے نہیں۔ دیکھ لیجیے آپ دنیا کے اندر کتنے، ابھی دیکھیے ایک واقعہ ہوا بامبے کے اندر، اس کے بعد جو 2-4 لوگوں کا نام ہے کہ ان کو بھی مار دیں گے، ان کے چہرے کا رنگ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس ملک کے اندر ایک شخص گزرا ہے مسلمانوں کے خلاف بہت بولتا تھا، آج کل تو پتہ نہیں کہاں ہے، مر گیا کہ زندہ ہے، کس کونے میں پڑا ہوا ہے، کوئی خبر بھی نہیں آتی اس کی نیوز وغیرہ میں۔ بہت بولتا ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے لاش پر اس نے اپنی ترقی کو بڑھایا ہے، لیکن جب اس کے اوپر، اس کی جان کے اوپر خطرہ آیا تو دنیا نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ بے ہوش پڑا ہوا رہا اور رویا وہ دنیا کے میڈیا کے سامنے کہ میرے لوگ جان مار دیں گے۔ یعنی جو شخص زندگی بھر مسلمانوں کی لاشیں بچھایا، جب اس کی جان پر آئی تو وہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر رویا کہ مجھے بچا لو ورنہ لوگ مجھے کیا کریں گے، مار دیں گے، میرے مروانے کا آج پلان تھا، میں کیسے کیسے بچ گیا۔ تو اپنی جان پر جب خطرہ آتا ہے نا تو انسان کانپ جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ میں نے کسی ناحق کو قتل کیا تو میرا کیا حشر بنے گا، تو آسان نہیں ہے اس کے لیے اس طرح کے گناہ کا ارتکاب کرنا۔ یہ ساری چیزیں اسلام کی خوبیاں، اسلام چونکہ وہ مذہب ہے جس مذہب کو تیار اس ذات نے کیا جس نے اس دنیا کو تیار کیا ہے، تو اسے پتہ ہے نا انسانوں کے لیے کس طرح کے، ڈاکٹر کو نہ زیادہ پتہ ہے کہ میرے اس پیشنٹ کو کیا کیا گولیاں چاہیے، کون کون سا جانچ ان کا ہونا چاہیے، کیا کیا چیزیں غذائیں میں یہ لیں۔ تو ڈاکٹر جو تجویز کرے گا وہ آپ کے عقل اس کے سامنے کیا ہے، حیران ہوتی ہے، اس کے سامنے پریشان ہوتی ہے، اور ہمیشہ یہ ساری چیزوں میں تبدیلیاں آتی بھی رہتی ہیں۔ ہمارا آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر کچھ کہے آپ کچھ کریں گے، کبھی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی آپ کی۔ عام طور پر ہماری اور آپ کی بیماری کوئی ختم کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ڈاکٹر ہمیں 2 طرح کا علاج بتاتا ہے، ایک بتاتا ہے کہ یہ دوائیں آپ استعمال کریں، دوسری طرف بتاتا ہے ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں۔ ہم میں کا اکثر شخص کرتا کیا ہے، دوائیاں تو استعمال کر لیتا ہے چاہے نہ چاہے، لیکن جن چیزوں سے ڈاکٹر نے روکا ہے اس سے وہ رکنا نہیں چاہتا ہے، نتیجہ یہ کہ بیماریوں کے اندر پوری زندگی مبتلا ہے۔ پرہیز بھی وہ بھی دوا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں سے بچیے یہ پرہیز ہے۔ تو ہم جب بات ہی نہیں مانیں گے تو کیا ہماری صحت ٹھیک ہوگی؟ وہی حال ہے، جب اللہ اس کے رسول کے نظام کو قبول نہیں کریں گے تو ہم سوچیں گے سماج کے اندر عورتوں کو اسٹیٹس ملے اور درجہ ملے، عورتوں کی حفاظت ہو اور نظام پرامن ہو، نہیں ہوگا۔ کہاں ہے؟ کوئی دنیا دکھائے تو۔ آج تو دنیا کے اندر شاید ہی کہیں نہ اسلام نافذ ہے، باقی جگہوں پہ تو دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے سیکولرزم کا نظام چل رہا ہے دنیا کے اکثر حصوں میں۔ تو سیکولرزم کے ذریعے اگر دنیا کے اندر امن اور سکون ہو جاتا تو سالوں 1.5-2 سال سے ہم اور آپ دنیا کے 2-3 کونوں کے اندر جنگ کی نوبت نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہیں۔ اگر آپ کے نظام سے دنیا کے اندر امن پیدا ہو جاتا تو پھر روزانہ اس طرح کے واقعات کیوں پیش ہو رہے ہیں؟ روزانہ خواتین کا استحصال کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور آج دنیا گھوم پھر کر کس پر سوال کرتی ہے؟ مسلمانوں کے اوپر کرتی ہے۔ اور مسلمان بیچارہ
احساس کمتری کا شکار ہے، اس خود نہیں جانتا اسلام کیا ہے، وہ سمجھتا کہ اسلام چند کاموں کا نام ہے اسلام، کوئی مر گیا تو ایصال ثواب کر لو، شادی بیاہ کا موقع آیا تو میلاد کر لو، اور بہت زیادہ ہوا تو جمعہ کے دن مسجد پہنچ جاؤ، اگر اور زیادہ مسلمان بننے کا شوق ہے تو سر پر ٹوپی لگا کر گھوم لو، ہو گئے مسلمان، ہو گیا اسلام۔ اس سے زیادہ بیچارہ جانتا ہی نہیں ہے، سوچتا ہے کہ بس بدھ اور سنیچر کو گوشت کھانے کا نام اسلام ہے، اسلام نے کوئی بتلایا نہیں۔ حالانکہ ابھی دیکھا ہم لوگوں نے کتنی معمولی چیزوں کو بتلایا کہ دیکھو جو نابالغ بچے ان سے بھی کہہ دو کہ 3 ٹائم گھروں میں نہیں آئیں گے، لوگوں کے روم میں نہیں داخل ہوں گے۔ بتائیے نابالغ بچہ ہے جو ابھی بہت سی چیزوں سے واقف نہیں ہے، اس کو بھی روک دیا گیا، دیکھو فجر سے پہلے کسی کے روم میں داخل مت ہو، ظہر کے بعد کسی کے روم میں داخل مت ہو، عشاء کے بعد کسی کے روم کسی گھر میں داخل تم بھی مت ہو۔ کیوں؟ یہ وقت ہے لوگوں کے آرام کرنے کا، یہ وقت ایسا ہے کہ لوگ اپنے جسم کے زائد کپڑوں کو ہٹا کر آرام کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہ کسی ایسی چیز پر پڑ جائے جس کو سامنے والا چھپانا چاہتا ہے۔ تو یہ سارا مزاج بنائے گا بچپن سے اپنے بچوں کو، یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک بڑے عالم ہیں، انتقال کر گئے، دیوبند میں تھے، دارالعلوم دیوبند کے استاد بھی تھے۔ ان کی یہاں میری ایک مرتبہ دعوت ہوئی، جب میں دارالعلوم سے آگے پڑھ کے یہاں پھر ایک مرتبہ جانا ہوا 2018 میرا دیوبند، تو ان کا جو پوتا تھا وہ میرا دوست تھا، تو اس نے میری دعوت کی۔ تو اتفاق سے اس دن کسی اور ایک فیملی کی بھی دعوت تھی ان کے گھر میں، کسی اور ایک فیملی کی بھی دعوت تھی۔ تو میں گیا، دعوت کا وقت تھا کھانے کا، دوپہر کا کھانا تھا۔ یو پی میں عام طور پہ لوگ 10:30 مطلب 11 بجے سے لے کے 12 بجے تک کھانا کھا لیتے ہیں، دوپہر کا یہی معمول ہے۔ تو میں وہی، مجھے 11 بجے انہوں نے بلایا تھا، میں 11 بجے پہنچ گیا کھانا کھانے کے لیے۔ تو گھر میں جہاں پہ دسترخوان لگا ہوا تھا، تو اس کے اندر کا جو دروازہ تھا جدھر ادھر باورچی خانہ وغیرہ ہوگا، تو چونکہ ایک اور فیملی کی دعوت تھی، تو وہ پوری مکمل فیملی کی دعوت تھی، تو گھر کے اندر ایک غیر محرم بھی تھا مہمان کی شکل میں۔ تو وہ جو ان کا پوتا تھا، وہ کھانے لانے کے لیے کسی کام کے لیے جب بھی اس کو اندر جانا ہوتا تھا، تو پہلے میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے، وہ کھڑے ہو کے کہتا تھا پردے کے سامنے کہ بھائی میرا پردہ تو نہیں ہے، میرا پردہ تو نہیں، 2-3 مرتبہ یہ کہتا تھا، تاکہ اندر اگر کوئی غیر محرم ہے جن سے پردہ ہے تو وہ ہٹ جائیں، پھر وہ داخل ہوتا تھا اندر۔ اب بتائیے کہاں سے اس کے عمل میں آیا ہوگا؟ بچپن سے گھر میں سکھلایا گیا ہوگا نا، کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے ضرور پوچھ لو کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جس سے مجھے پردہ کرنا ہے یا جن کو مجھ سے پردہ کرنا ہے۔ بھائی گھر میں مہمان آتے ہیں تو ہمارے بچے جیسے گھروں میں کوئی مہمان آ جائے، گھر کا مرد بھی آ کر بیٹھ رہا ہے، بچے بھی آ کر بیٹھ رہے ہیں، بھائی شادی بھی ہے، کوئی بھی ایک موقع ہے، یا آپ کے گھر کا پڑوس کوئی آیا ہوا ہے پڑوسی، آپ سوچتے ہیں میرا گھر ہے میں جس چاہوں روم میں چلا جاؤں۔ بھائی اگر کوئی پڑوسی غیر محرم آ کے آپ گھر میں بیٹھا ہوا، آپ گھر میں جانے سے پہلے بھی آپ مسجد میں ہیں، ہو سکتا ہے ٹہلتے ہوئے آپ کے پڑوس کا کوئی خاتون آپ کے گھر میں آئی ہو، تو آپ گھر میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور نوک کر لیں کہ بھائی کوئی میرا پردہ تو نہیں ہے، کوئی مہمان تو نہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایسی خاتون تو نہیں بیٹھی ہوئی جس سے مجھے پردہ کرنا ہے، تب میں داخل ہوں۔ تو یہ عمل تھا ان کے یہاں۔ بتائیے بچپن سے یہ انہوں نے جب یہ ترغیب دی تو ان کے بچے آج بھی پردے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو پردوں کا اہتمام کروانا اپنی بچوں کو بہت زیادہ ضرور، ان کو سمجھائیے کہ یہ پردہ تمہاری عزت کی چادر ہے۔ یہ اصل میں چادر کس چیز کی ہے؟ تمہاری عزت کی ہے۔ تمہاری عزت اس میں نہیں ہے کہ تمہیں میں اتھننگا کر کے روڈ پر چھوڑوں، تمہاری عزت یہ ہے کہ تمہیں میں محفوظ رکھوں تمام تر بری نگاہوں سے۔ یہ اصل کیا ہے؟ پردہ ہے۔ اس کے فکر سب سے زیادہ والدین کو کرنا ہے۔ اولاد کی تربیت میں بہت سب سے زیادہ دخل والدین کا ہے۔ جیسا آپ ماحول بنا کر دیں گے اپنے بچے اور بچیوں کو، اسی ماحول اور اسی ڈگر پہ آپ کی اولاد آگے چلے گی اور ان کی زندگیاں گزریں گی۔ برحال آج کی آیت ہے، اس کے اندر بہت زیادہ کوئی تفصیلی بات نہیں، یہ تو سورہ نور کو سامنے رکھ کے جو گفتگو کرنی چاہیے تو میں نے آپ کے سامنے ابھی کی۔ جو پہلی 2 آیت اس کے اندر یہ بات کہا گیا کہ دیکھیے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے وہی لوگ ہیں جو جب اللہ اس کے رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں جاتے۔ یہ اصل میں یہ آیات نازل ہوئی تھی غزوہ احزاب کے موقع پر۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ کو معلوم ہے خندق کھودا گیا تھا، تو خندق کھودنے کے لیے تمام صحابہ کے ساتھ آپ وسلم بھی تمام صحابہ کو لے کر اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ تو یہ جو منافقین تھے نا، چونکہ بھاری کام تھا، مشکل کام تھا، یہ بہانے بنا کر بھاگنے کی کوشش کرتے تھے۔ اولاً تو شریک ہی نہیں ہو رہے تھے، سستی کا اظہار، اور جب شریک ہو بھی گئے تو بہانے بنا کر بھاگتے تھے۔ اس وقت کہا گیا کہ دیکھیے اللہ اس کے رسول پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ دراصل وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کسی اجتماعی کام پر، کسی اہم کام پر آپ وسلم بلاتے ہیں تو وہ وہاں سے بغیر اجازت بھاگنے کی کوشش
نہیں کرتے، اور جو لوگ اجازت لے کر جاتے ہیں وہی اصل میں کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر ان مومنین میں سے کوئی آپ سے اپنی ضرورت کے تحت اجازت طلب کرے تو آپ دیکھ لیجیے، اگر واقعی ایسی ضرورت ہے کہ ان کو بھی چھٹی دینی چاہیے تو آپ ان کو چھٹی دے دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ سے ان کے لیے آپ مغفرت بھی کرتے رہیں، یعنی اللہ سے ان صحابہ کے لیے آپ دعا بھی کرتے رہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کی خود قرآن نے کہ آپ ان صحابہ کے لیے کیا کیجیے؟ مغفرت کی دعا کیجیے، یعنی ایک انسان کی، ایک مومن کی دعا دوسرے کے حق میں قبول ہوتی ہے، لہذا ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے تو اس کے اندر بات کہی گئی کہ دیکھو رسول کے پکارنے کو تم آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح معمولی نہ سمجھو۔ اس کی دو تفسیر کی گئی ہے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ دیکھیے جس طریقے سے ہم اور آپ اپنی مجلس میں رہتے ہیں تو ہم میں سے کوئی شخص کسی کو پکارتا ہے تو پکارنے کی صورت میں ہم بالکل ایسا نہیں ہے کہ اس کے پکارنے کی صورت میں لبیک کہتے ہی کہتے ہیں، ہم کبھی نہیں بھی جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کی مجلس میں ہم گئے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کی اجازت کے بغیر لوٹ بھی آتے تھے۔ ہم کسی کے شادی میں یا کسی تقریب میں گئے تو بہت سی مرتبہ ہم ان کو سے اجازت لیے بغیر لوٹ بھی آتے ہیں۔ آپس میں یہ ہوتا ہے نا، کہا دیکھو آپس میں یہ تو چلے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو بلا رہے ہیں تو اس کے لیے اس مجلس میں حاضر ہونا لازم اور ضروری ہے، اور بغیر آپ کی اجازت کے مجلس سے نکلنا حرام ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپس میں کیا ہوتا ہے، ہم کسی کے مجلس میں کسی نے دعوت دی، من چاہا گئے، نہیں من چاہا نہیں گئے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور لوٹنے کے وقت بھی بہت زیادہ اس کا اہتمام نہیں ہوتا کہ اجازت لے کر ہی جائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے کسی کو بلاوا بھیجا ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ حاضر ہو، اور جب تک اب سے اجازت نہ لے لے واپس نہیں جا سکتا۔ ایک دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ دیکھیے یہاں اصل مراد یہ ہے کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، آواز دیتے ہو اور کسی طرح بھی پکار لیتے ہو، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارنا ہے۔ آپ کو جب بھی پکارنا ہے، آپ کے دروازے پر جب بھی اجازت طلب کرنی ہے تو آپ کے ادب اور تعظیم کا مکمل رعایت کرنا ہے۔ اس وجہ سے تمہیں بالکل ایسے الفاظ کا استعمال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے جو آپ کی تعظیم اور آپ کے عظمت کے موافق ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک دوسرے کو آدمی کسی طرح پکار دیتا ہے، نام لے کر، کبھی آواز کچھ بھی کر دیتا ہے آدمی، ہے نا؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے تو صحیح طریقے سے پکارنا ہے۔ اس آیت کے تحت ایک مسئلہ یہ بیان کیا ہے لوگوں نے کہ جو کہا گیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے یا پکارنے سے، یہ حکم عام بھی ہے، یعنی عام بڑے بزرگ فقہاء یا علماء اور محدثین کے آپ مجلس میں ہوں، اور اگر علماء آپ کو کسی مسئلے میں لے کر آواز دیں تو لبیک کہنا بھی چاہیے، اور بغیر ان کی اجازت کے وہاں سے جانا بھی نہیں چاہیے۔ آئے قرآن نے کہا دیکھ لو، ایک بات یہ جان لو، قد یعلم اللہ الذین یصلون منکم لوادا، اللہ خوب جانتا ان لوگوں کو جو تم میں سے چپکے سے کھسک کر بھاگتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے جو منافقین چپکے سے کھسک کھسک کر بھاگ رہے ہیں نا بغیر اجازت کے، ان کو اللہ خوب جانتا ہے۔ تو بڑے بزرگوں کی مجلسوں سے بھی چپکے سے کھسک کر نہیں بھاگنا چاہیے۔ کوئی ضرورت ہے تو ان سے آپ اجازت طلب کر لیجیے اور اجازت لے کر وہاں سے جانا چاہیے۔ اللہ نے کہا جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا کہ ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ یہ تو عام ہے، اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ عام دنیا کے اندر ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، مخالفت تو دور مذاق میں لگ جاتے ہیں۔ کہا دیکھو ایسا کرنے والے لوگ اس بات سے ڈرتے رہے کہ کہیں وہ کسی فتنے کے اندر مبتلا تو نہ ہو جائیں یا کہ ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب تو نہ آ جائے۔ کہا سن لو ان للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس بھی حالت میں رہتے ہو اللہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ انسان کی کوئی حالت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس دن ان لوگوں کو اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا اللہ ان کو ان کے عمل کے بارے میں ساری باتیں بتلا دے گا کہ تم کیا 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 کرتے تھے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان صورتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔